بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس چینل کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا سبق چل رہا ہے، اور آج کی نشست میں، آج کی ویڈیو میں اور آج کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 12 سے شروع ہو کر 12 نصف سے شروع ہو کر 13 اور 14 مکمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ عبارت کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ ان سب کے الفاظ یہ ہیں۔ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ آگے ذکر ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، جو اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہے تکبیر۔ اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آگے ہے ثنا، جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا نام ہے ثنا۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ آگے ہے تعوذ۔ تعوذ اعوذ باللہ کا نام ہے، جو ہم قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ۔ تسمیہ بسم اللہ کا نام ہے۔ جو بھی اچھا کام ہم شروع کرتے ہیں، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس بسم اللہ کا نام ہے تسمیہ۔ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ کا نام ہے، اس کا نام ہے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے ہے سورہ فاتحہ، یا اس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی ہے ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ کیسا ہے، کن لوگوں کا ہے؟ آگے اگلی آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی اللہ نے ان پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا
اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یعنی یہ ایک دعا ہے، اللہ سے فرمائش ہے، اللہ سے ایک مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ ایسے راستے سے محفوظ فرمانا جو جس پر تو نے غضب نازل فرمایا اور گمراہ ہوئے، ایسے سے حفاظت فرمانا اور سیدھے راستے پر چلانا اور ایسے راستے پر چلانا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ آگے ہے اس میں سورہ کوثر، یہ ایک سورت کا نام ہے، سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کے معنی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ آگے ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر نہیں، اس کے شریک نہیں۔ آگے ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائیں۔ آگے ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اس کے معنی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، آدمیوں کے بادشاہ، الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ یہ تھا تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 12 سے نصف سے شروع ہو کر 13 اور 14 مکمل، جو ترتیب کے اعتبار سے سوال میں آیا تھا کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں، اس کے نام بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، سبحانک اللہم، تعوذ، اعوذ باللہ، تسمیہ، بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ، الحمد شریف۔ اسی طریقے سے سورہ کوثر، انا اعطینا، اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے معنی وغیرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گئے ہیں، جو یہاں ترتیب کے اعتبار سے تحریر ہے۔ آپ کو ہمارا سبق کیسا لگا اور آپ کس طرح کا سبق سننا چاہتے ہیں یا کس طرح کے سوالات آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں۔ اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔